فرانس میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام مارک اور والدہ کا نام ماری تھا۔ انہوں نے اپنے بچے کا نام جین پیئر رکھا۔ ماں باپ کو بچے سے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ بچے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک دائی کا انتخاب کیا جائے جو بچے کی دیکھ بھال کرے اور ماں باپ کا احساس تک نہ ہونے دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دائی کا انتخاب کیا جس کا نام مادام تھا۔ مادام بچے کی پرورش کرتی اور اس کے ساتھ محبت کرتی، جہاں پر بھی جاتی بچے کو ساتھ لے جاتی اور ہر وقت بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، جین پیئر جوان ہو گیا اور اس کے والدین بوڑھے ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جین پیئر اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک دن اس کو اپنے ماں باپ کا خیال آیا اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس نینی کا بھی خیال آیا جس نے بچپن میں اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے دل میں ارادہ بنا لیا کہ وہ وہاں پر جائے گا جہاں پر وہ نینی مادام رہتی تھی۔ اگر وہ اسے ملی تو اس کو بہت زیادہ پیسے دے گا اور اس کا وظیفہ بھی لگائے گا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرے گا۔ چنانچہ وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر وہ نینی رہا کرتی تھی۔ وہ اسے مل جاتی ہے، وہ مادام کے ساتھ سلام دعا کرتا ہے، وہ مادام سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ پیار اور محبت کی تھی، آج میں بھی آپ کو صلہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اسے $10 ملین دینے کا وعدہ کرتا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک مہینے کے بعد ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ ایک آرام سے زندگی گزار سکے۔ جین پیئر نے مادام سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو احسان کیا تھا میں نے بھی اب آپ کے ساتھ وہ احسان کر دیا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے میرے ماں باپ کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ جس کی بیٹی کا نام شیمہ تھا، ایک دن اس کے علاقے کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئے۔ ان میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ بھی تھی۔ شیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور اپنا بازو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ نے مجھے اس جگہ پہ کاٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دانت کے نشان دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھا دی اور اس کو اوپر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کر دیا اور جتنے بھی اس کے علاقے کے قیدی پکڑے ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی وجہ سے سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ہر وقت رہنمائی موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں سب سے زیادہ متاثر کرنے والے واقعات، دل کو نرم کرنے والے واقعات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں۔ اگر انسان سیرت پر توجہ دے اور سیرت کو پڑھے تو انسان کو اپنی زندگی بہت ہی آسان لگے گی۔